بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8 کلاس. السلام علیکم. آج ہم نے اپنا اردو کا بی پیپر یعنی گرامر کا حصہ شروع کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے آپ کو اردو قواعد و انشاء فار 9th-10th ہم نے ریکمینڈ کیا تھا، جیسا کہ آپ نے اپنی بک لسٹ میں دیکھ لیا ہوگا. آج ہم یہاں سے واحد جمع کر رہے ہیں. یہ میں نے آپ کو اسلوب سے لے کر حاجت تک مینشن کیے ہوئے ہیں آپ کے سلیبس میں. آج ہم اس کی فرسٹ 2 روز کریں گے. واحد یعنی ایک یعنی سنگولر، اور جمع یعنی ایک سے زیادہ یعنی 2 یا اس سے زیادہ جو چیزیں ہوتی ہیں اسے ہم جمع کہتے ہیں. یہ ہم ان چیزوں کی تعداد کی بنا پر اسے گنتے ہیں کہ کون سی چیزیں کتنی تعداد میں ہیں، اسے کہیں گے کہ ہم وہ جمع ہیں. اس کے علاوہ وہ تھوڑی اور ڈیٹیل ہے، لیکن وہ جمع الجمع کہلاتا ہے. وہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے لیکچرز میں پڑھیں گے. فرسٹ ورڈ ہے اسلوب. اسلوب کے معنی ہیں طریقہ، اسالیب. استاد یعنی ٹیچر یعنی معلم یعنی پڑھانے والا، اساتذہ. آلہ. آلہ یعنی ٹول، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس سے ہم کوئی جو ہے وہ کام کر سکتے ہوں اپنے روزمرہ کے، اسے کہتے ہیں آلہ. جس طرح سے آپ فرض کریں کہ آپ چھری کو لے لیں، نائف جس سے ہم فروٹس وغیرہ ویجیٹیبلس کاٹتے ہیں، تو وہ ہمارا کچن کا آلہ ہے. آلہ آلات. اب یعنی والد، آبا. ادیب. ادیب یعنی لکھنے والا، جو ادب سے متعلقہ لوگ ہوتے ہیں، جو کہ شاعری کرتے ہیں یا اس کے علاوہ ڈرامہ نگاری کرتے ہیں یا افسانہ لکھتے ہیں یا کالم لکھتے ہیں اخبار میں. یعنی کوئی بھی لکھنے لکھانے سے متعلق جو لوگ ہوتے ہیں انہیں ہم ادیب کہتے ہیں. ادبا. آفت یعنی پریشانی یا مصیبت، آفات. بحر یعنی سمندر، بحور. تبرک یعنی ایسا عطیہ جو کسی بزرگ نے ہمیں دیا ہو، تبرکات. ترکیب بنانے کا طریقہ، تراکیب. توقع یعنی امیدیں جو ہوتا ہے، امید یعنی توقعات. جرم یعنی ایسی غلطی جس کی سزا بنتی ہو انسان کو، کہ واقعی وہ ہم کہیں کہ یہ گناہ ہے اور اس کی آپ کو پنشمنٹ ملنی چاہیے، ایسا کام، اسے کہتے ہیں جرم. اجرام. جزیرہ. جزیرہ کہتے ہیں ایک ایسی جگہ کو جو کہ درمیان میں خشکی کا ایک قطع ہو اور اس کے چاروں طرف پانی ہو. جیسے ہم انگلش میں آئی لینڈ کہتے ہیں کہ اس کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے اور بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک زمین کا ٹکڑا نکالا ہوتا ہے اس پانی سے، اور اس پر لیونگ جو ہوتی ہے، لیونگ آرگنیزمز ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، درخت وغیرہ ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، اور انسان بھی وہاں جا کر رہتے ہیں. جزائر. جن جنات. جد اجداد. جد کہتے ہیں باپ دادا کو. افق آسمان کا کنارہ، آفاق. اکبر یعنی بڑا، بگ، اکابر. اسم یعنی نام، یا آپ اسے ناؤن بھی کہہ سکتے ہیں، اسما. اثر یعنی ایفیکٹ، یعنی کہ کوئی ایسی بات جو کہ ہمیں متاثر کرے. آثار یا اثرات. یہ آپ نے دونوں کرنے ہیں، ایک نہیں کرنا، دونوں کرنے ہیں. اشارہ یعنی سگنل یا سائن. اشارات. آیت. آیت یعنی قرآن پاک کی کوئی سا بھی ایک جو جملہ ہے یا لائن ہے اسے ہم آیت کہتے ہیں. جیسے ہم سب سے چھوٹی صورت لیتے ہیں، انا اعطیناک کل کوثر، تو یہ ایک آیت ہے. آیات. برکت، برکات. تاریخ یعنی ہسٹری، تواریخ. تفصیل یعنی ڈیٹیل، تفاصیل. ثمر یعنی پھل، اسمار. جنس جس کا معنی ہے شے یا چیزیں، اجناس. جاہل یعنی احمق، جہلا. جوہر یعنی ہیرے جواہرات، جواہر. جزو یعنی ایک پارٹ، اجزاء. آج ہم نے اس کی فرسٹ 2 لائنز کی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نیکسٹ 2 لائنز کریں گے.
اسے آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔